نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریئل انڈرسٹینڈنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی یا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی ریئل جو سمجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے. کیونکہ جب سمجھے بغیر کسی چیز کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اسٹیڈ فاسٹ نہیں رہتا بندہ بہت کچا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھسل جاتا ہے. لیکن جب سمجھ کے غور فکر کر کے وہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اس کو گراؤنڈ مل جاتا ہے جس پہ وہ فرملی سٹینڈ کرتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتا ہے. لیکن اگر سمجھے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ کہیں نا کہ مائیں کہتی ہیں حجاب پہن لو حجاب پہن لو حجاب پہن لو، وہ بچیوں کو زبردستی پہناتی رہتی ہیں، ان کو وجہ نہیں بتاتی، ان کو ریزن نہیں بتاتی کس نے کہا ہے، کس وجہ سے کہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بیچ میں جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس کا حکم ہے، کس وجہ سے یہ حکم ہے، تب تک وہ پکی نہیں ہوتی. اور وہ اگر ان کو نہیں سمجھ تو وہ بہت جلدی اس کو اتار دیں گی کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی. نماز پڑھنے کے بارے میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو نماز پڑھواتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے. تو پھر جب وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے تو نماز چھوڑ دیتے کیونکہ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں زبردستی کوئی کام کروایا جا رہا ہے جو ایک برڈن کے طور پر ہے. لیکن جب بچپن سے ہی آپ یہ بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوتا ہے، بہت سارا ثواب ملتا ہے، بہت ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، دس از اے کائنڈ آف بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دس از اے گفٹ. تو جب شروع سے ایک امیج کریٹ کر دیا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور باقی سارے احکام کو اپنی محبت کی وجہ سے ہم پر لاگو کیا ہے. Just because he loves us too much, that is why he is guiding us. جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچے کتنا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ماں کو، بہت زیادہ. لیکن ماں پھر بھی کیا کرتی ہے اپنی محبت کے مارے ساری زندگی مرتے دم تک، اگر بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں نا تو مائیں بالکل اسی طرح بہیو کر رہی ہوتی جیسے ان کا بچہ آج ہی پیدا ہوا، ساری زندگی مرتے دم تک ان کو اسی طرح گائیڈ کرتی رہتی ہیں، ان کی باتیں سننے کے باوجود، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کے باوجود، سب کچھ. تو وہ سنسیریٹی جو ہم دنیا میں ماں کی دیکھتے ہیں نا، جو پرائس لیس ہے، جو موسٹ سنسیئر ہے، اس کو کوئی فائدہ ہمارے سے نہیں چاہیے ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ اتنی تکلیف اٹھاتی ہے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اپنے بچوں کی خاطر. کیونکہ وہ بہت سنسیئر ہے، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو اگنور کر کے اپنے بچوں کی بہتری چاہتی ہے. اب اس کے مقابلے میں لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کوئی اپنی مثال نہیں جوڑ سکتے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو باتیں ہمیں کہی ہیں نا وہ ہمارے فائدے کی ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں. جس دن ہم کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہم کو کرنے کو کہا ہے نا وہ آؤٹ آف ہز لو اینڈ مرسی کا ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے. یہ میرے تو فائدے کی چیز ہے. لیکن گیس واٹ، ایون دو وی سے کلمہ، وی ڈونٹ فلی بلیو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرسی اور اپنے لو کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیے. ہم ان کمانڈس کو ایز اے برڈن لیتے ہیں، ایز اے برڈن لیتے ہیں. اینڈ وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ موسٹ آف دا پیپل تھنک دیٹ اٹ از اے برڈن. اس کو ذمہ داری لیتے ہیں اور محبت سے نہیں لیتے، ذمہ داری مشکل سمجھ کے لیتے ہیں.
اور اس لیے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے. Why? Because there is no real understanding. تو اگر ہم نے یہ اللہ سے مانگ لیا نا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اپنی ریلیجن کی دے کہ ہم اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں. اپنے آس پاس دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، ڈفرینٹ ریلیجنس کو دیکھیں، ان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے، ان وہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، وہ ریلیجن کو کس طرح لیتے ہیں، اور ان میں کتنی خرابیاں ہیں، اور ہم کتنے سیف ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک ایک چیز کی گائیڈنس ہے. ہمیں میاں بیوی کے بارے میں پتا کرنا ہو کہ کیسے حقوق اور فرائض ہیں، ہمیں پتا چل جائے گا. ماں باپ کے کیسے ہیں وہ پتا چل جائے گا. مال ویلتھ کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ پتا چل جائے گا. سونا جاگنا، ایون کہ واش روم جانے کے آداب تک. یہ تانا مارا تھا نا یہودیوں نے حضرت عثمان کو کہ تمہارا تو پیغمبر واش روم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا. تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ کہ ہمارا پیغمبر ہمیں واش روم کے جانے کے بھی آداب سکھاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یعنی آپ ذرا پیچھے جا کے 100 200 سال جا کے اور یورپ کی ہسٹری کو دیکھیں. غلاظت اور یعنی ان کے بادشاہ بھی اپنے ٹیبل سے جو باقی کا کھانا بچتا تھا وہ نیچے زمین پہ پھینک دیتے تھے. لوگ گلیوں میں گند پھینکتے تھے. دانت برش کرنے کا کسی کو ہوش حواس ہی نہیں تھا. اس 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے دانت برش کرنے کی بات کی کہ اپنے منہ کو اورل ہائیجین کا خیال رکھو. ہمارے لیے تو گائیڈنس ایسی ہے کہ ہمیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ کیا شان ہے ہماری کہ ہمیں ہم تو فلی گائیڈڈ بندے ہیں. لیکن just because we don't have the understanding that why are we being commanded to do certain things, we are trying to follow other people. ہم پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہن لیں گے، ہم ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے، ہم ان جیسی باتیں کرنی شروع کر دیں گے، ہم ان کے شوز دیکھ کر اپنی شکل کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں گے. یقین کریں کہ لڑکیوں کا ڈھیر لگا دینا، ڈھیر جیسے پورے کا پورا مجمع، وہ ایک وہ جو سیلیبریٹی خاندان بنا ہوا ہے، سب کی شکلیں اس خاندان جیسی، سب کا میک اپ اس جیسا ہے، سب کا تصویریں کھینچنے کا انداز ویسا ہی ہے، سب منہ ہونٹ ویسے ہی بناتی ہیں. آئی ایم جسٹ ٹوٹلی شاکڈ. لائک میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر انڈیویجول کو ایک اسپیشل جیم بنا کے پیدا کیا ہے. ہر بندے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ایک ڈھیر لگا دیا، ایک ہی جیسی وہ میس پروڈکشن ہوئی اور سب کی ایک ہی جیسی شکلیں ہو گئی. ایون ہمارے فنگر پرنٹس اللہ تعالیٰ نے فرق فرق رکھے ہیں. کسی بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. تو پھر یہ کیا ہوا کہ ہم کسی جہنم کے راستے پہ چلنے والے بے راہ رو خاندان جو گندے کام کرتے ہوں، ہمارے بچے اور بچیاں ان کے راستے پر چلنے لگ گئے ہوں. Do you understand why this is happening? It is because we don't have the understanding کہ ہم کو کیوں کوئی کام کا کہا جاتا ہے. جب تک ہم بالکل اسکریچ سے دوبارہ سے we have to come back to the foundation اور اس پہ آ کے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں. جن عورتوں کے بچوں والا ٹائم گزر گیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کر سکتی، ان کو چاہیے اپنے گرینڈ چلڈرن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. جو اپنے بچوں کے اوپر ابھی تک کام کر سکتی ہیں وہ اپنے بچوں پہ کام کریں. جو ان آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں. پھر مزہ آئے گا زندگی کا، پھر انسان انجوائے کرے گا، پھر نماز کے وقت کا انتظار کرے گا، پھر سر ڈھکتے ہوئے کانفیڈنٹ ہوگا، پراؤڈ فیل کرے گا، سکون ہوگا. جو بھی کام کریں گے سکون کے ساتھ کریں گے، اطمینان کے ساتھ کریں گے. چلے جی، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا العفو کا. عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، forgive کرنا. اور لاسٹ آج 2 حدیثیں پڑھ کے ہم تھوڑا سا ان کے اوپر سے گزر کے لاسٹ حدیث کے اوپر ہم زیادہ وہ کریں گے غور و فکر. 117 حدیث جو ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھی تھی، پر اینی ویز وی آر جسٹ گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ اگین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نریٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. ما نقصت نہیں نقص پڑ جاتا، صدقے نقص ڈالتا صدقہ من مال مال میں. نقص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا. نہیں کمی کرتا صدقہ مال میں. یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اپنی زبان سے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن ہی کے جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے، اور وہ کیا تھی؟ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے افعال، ان کے ایکشنز اور ان کی اپروولز، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو گائیڈنس دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہم کو گائیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو قرآن کے بیچ میں بریفلی اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے اور ان کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. اور حدیث کا درجہ قرآن کے جیسا ہی ہے، کیونکہ ایک وحی خفی ہوتی ہے اور ایک وحی جلی ہوتی ہے. وحی جلی کا مطلب ہوتا ہے آبویس وحی، جو آپ کے سامنے مطلب یہ قرآن کی صورت میں آ گئی ہے. اور وہی خفی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویٹلی بتائی گئی تھی، گائیڈنس دی گئی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے تھے چیزوں کو، ان کو وہی خفی کہا جاتا ہے. تو یہ وہی ہے، یہ بھی اس کا درجہ وہی کے جیسا ہے. جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں نا، ویسی ہی حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے، تبھی تو دین کمپلیٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ ایک بریف حکم کو لیں گے اور اس کے ایکسپلینیشن کو نہیں لیں گے تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے نا؟ نماز کا حکم آئے گا تو وی وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ انٹل اینڈ انلیس وی کنسلٹ دا حدیث. And hadith is going to tell us all the actions, all what we have to say, right? تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. کبھی بھی دل کی تنگی کے ساتھ صدقہ نہ دیا کریں کہ مجھے کمی پڑ جائے گی، میں نے دے دیا تو میرے پاس کہاں سے آئے گا. جب بھی ایکسٹرا مال ہو اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہوں تو فیوچر کے خوف کی وجہ سے صدقے کو روکے نہ. چاہے اس میں سے تھوڑا دے دیں، دیں ضرور. کیوں؟ کیونکہ وعدہ ہے یہ اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے پکا دل کے اندر. اور اگر کبھی کہتے ہیں نا کہ وہ صدقہ زیادہ افضل ہوتا ہے جب بندے کو دیتے ہوئے فیوچر کا غم بھی ہو اور اس کو پیسے سے پیار بھی ہو. ہر ایک بندے کو اپنے پیسے سے پیار ہوتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ صدقہ کرتا ہے. وہ سنسیئرٹی اور اسے ٹروتھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بینگ ٹروتھفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کیوں کرے گا؟ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کی سب خیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت ہے دینے کے لیے. تو جب ہم دیتے رہیں گے تو اللہ بھی ہم کو دیتا رہے گا. اور دوسری چیز جس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ما زاد اللہ، اور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ زیادہ ابدن کسی بندے کو بعفن ساتھ معاف کرنے کے، الا عزہ، مگر یہ کہ اس کو عزت دیتا ہے. دس از اے وے آف اور اسے عربک جیسے ہوتا ہے نا، اسلوب ہوتا ہے، ایک زبان کا اسلوب ہوتا ہے. اسی بات کو سیدھا کر کے اگر میں آپ کو کہوں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو عزت ہی عزت دیتا ہے، عزت ہی عزت دیتا ہے. اچھا، ہمیں لوگ کیا بتاتے ہیں؟
معاف کر دیا تو لوگ تمہیں مس یوز کریں گے، ابیوز کریں گے، تمہارے معاف کرنے کو یہ سمجھیں گے کہ تم کمزور ہو، اور تمہاری تو بےعزتی ہو جائے گی. میک شور سے سم تھنگ، غصہ شو کرو، معاف نہ کرو. معاف نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ معاف نہ کرنے میں عزت ہے. امیزنگلی اینڈ شاکنگلی دس از دا فیکٹ. لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ پیرنٹس کو ہی دیکھ لیں. میں کہتی ہوں ہمارے جو پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین پیرنٹس ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں بدل دے. مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ یہ ہمارا ایریا ہے، اس لیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ان ہماری مینٹالٹی ایک جیسی ہے پیرنٹس کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کو گلٹ کی مار دی جائے، معاف نہ کر کے گلٹ کی مار دی جائے تو ہماری اسی میں عزت ہے، ہماری شان ہے، اور بچوں پر ہمارا روب پڑے گا اور ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. حالانکہ کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، بچے اپوزٹ چلے جاتے ہیں، بچے عزت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معاف نہیں کیا گیا ہوتا، ان سے معافی کا سلوک نہیں کیا گیا ہوتا، اور ان کو گلٹ ٹرپ دیا گیا ہوتا ہے. اور اس میں بڑی شان سمجھی جاتی کہ بھئی معاف نہیں کرنا، نہیں نہیں نہیں، اوہو یہ نہیں ہو سکتا. کتنے کتنے دن ناراضگی، کتنے کتنے دن بات نہ کرنا، اور بچوں کے دلوں پہ وہ کتنی بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ زیادہ ہی کرے گا عزت اگر آپ معاف کریں گے. اگر آپ معاف کر دیں گے تو وہ بچوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی. وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کا خیال بھی رکھیں گے، دھیان رکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک دا سیم مسٹیک. بس شیطان ہمیں کچھ اور ہی پڑھاتا ہے، کچھ اور ہی سمجھاتا ہے. کل ہم فقہ القلوب میں بات کر رہے تھے تو میں نے یہ ریفلیکشن دیا کہ کبھی ہم ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی سے کلپریٹ ہے بہت بڑا، پکا پتا ہو ہمیں کہ یہ بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا چور ہے، اور ہم اس سے کہیں کہ یو نو وٹ، یو گائیڈ می، تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، تم میری زندگی میں میرے بڑے بڑے فیصلے کرو اور مجھے مشورہ دو. از دیٹ پاسبل؟ کین وی ڈو دیٹ؟ ڈو وی ڈو دیٹ؟ نو، ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم اس ڈاکو چور سے مشورے لیں، جو خود جو ہے نا جیل کسی بھی وقت پڑ جائے گا تو ہمیں بھی جیل میں پہنچانا چاہے گا، یہ تو ایسے مشورے دے گا. لیکن when it comes to شیطان who is an obvious true enemy، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہم کو جہنم کی جیل میں ڈالے. پتہ ہے سب کچھ، اللہ نے سب اس کے پلانز بھی بتا دیے ہیں، اس کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، قرآن میں بھی بتا دیے، حدیث میں بھی بتا دیے، لیکن ہم پھر بھی اس کو سلوٹ مار کے کہتے ہیں یس سر تم بتاؤ. اور اگر وہ ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے اس کو نہ معاف کرو، اس کو نہ معاف کرو. آپ یقین کریں کہ کسی کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ وہ کسی سے ناراض تھے اور انہوں نے کہا اگر جو بندہ اس سے ملے گا میں اس سے بھی ناراض ہوں. یعنی اگر کوئی بندہ اس بندے سے، یعنی جو میرے خاندان والے بندے ہیں، اس بندے سے بات کرے گا جس سے میں ناراض ہوں تو میں ان سب سے بھی ناراض ہو جاؤں گا. یہ نہ معاف کرنے کا طریقہ کیسا ہے کہ آپ نے کاٹ ہی دی، اپنے سارے دوستوں کو آپ ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور آپ ان کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دشمن کے لیے بہت کمزور کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کے آس پاس جتنا زیادہ دوستوں کا ہجوم رہتا ہے اتنا بندہ سیف رہتا ہے نا، اچھے مشورے مل جاتے ہیں، مصیبت میں کام آ جاتا ہے کوئی. لیکن سبحان اللہ کہ معاف نہیں کرتے لوگ. تو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ
آپ معاف کر دیتے ہیں لیکن دل کے بیچ میں وہ کسک سی رہتی ہے، کسک وہ جو اس بندے نے دی ہوتی ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے وہ کسک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دیٹ تھنگ از اسٹل دیئر ان مائی ہارٹ. بٹ یو نو وٹ، آپ معاملہ اچھا اس کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اس کو کبھی یاد نہیں کراتے اس کی مسٹیک کو، آپ اس کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہے ہیں، تو ڈونٹ تھنک آف دس ایز این ایز منافقت. آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے تو پوری کوشش کی، اب دل کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چل رہا، آپ میرے دل سے یہ غل نکال دیں. اور اگر وہ ٹسل جو ہوتی ہے نا لوگوں کے درمیان میں، کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا مس انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے، وہ ان کی کیمسٹری نہیں آپس میں ملتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بنتی ہی نہیں ہے، نہیں بن سکتی، ان فرق ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے باہر ان کے دل سے وہ غل نکال دے گا. تو لیکن معاملات میں آپ نے ان کے ساتھ معافی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو اگر آپ معاف کریں گے لوگوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، آپ کو نیچا نہیں کرے گا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں یا ہماری عزت کم ہو جائے گی. نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمجھ لے وعدہ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ پکی بات ہوتی ہے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، اور نہیں اختیار کرتا کوئی بندہ، کوئی ایک بھی توادو، انکساری، ہمبلنس، للہ، اللہ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے نا کہ آپ نے اگر ہمبلنس اختیار کی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص سنسیریٹی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی شہرت جمانے کے لیے نہیں کہ یہ بہت ہی سافٹ ہارٹڈ بنتا ہے، یہ بہت ہی سافٹ اسپوکن بنتا ہے، صرف اللہ کے لیے وہ آپ نے ہمبلنس سے اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ الا رفعہ اللہ، مگر یہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے. تو یہ دو تین چیزیں پکڑ لیں اپنی زندگی میں، ایسا سوچ لیں کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کیے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اور کون ہوگا جو وہی کی باتیں ہم کو بتاتے تھے. تو اگر کوئی بندہ انسان کی صورت میں شیطانی وسوسہ میرے دل میں ڈالے گا آ کے کہ نہ کسی کو معاف نہ کرنا، معاف نہ کرنا، نہیں تو معاف کر دیا تو پھر اگلی دفعہ پھر یہی کام کرے گا. اور عاجزی نہ اختیار کرو، بولو، جا کے لڑو، کچھ بتاؤ تو صحیح، کچھ ایشو تو کھڑا کرو کہ لوگوں کو پتا چلے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ مجھے اچھا مشورہ نہیں دے رہا، یہ مجھے شیطانی مشورہ دے رہا ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کروں گی، اور میں اللہ کے لیے معاف کروں گی، اللہ کے لیے ہمبلنس اختیار کروں گی، اللہ کے لیے صدقہ دوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو پھر سارے کام درست ہو جاتے. اگلی حدیث ہے عن ابی عبداللہ الجدلی یقول، ابو عبداللہ جدلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، یقول، انہوں نے کہا کہ سألتو، اب یہ کون ہے رحمہ اللہ؟ جب لکھا ہوگا نا رحمت اللہ، یہ تابعی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو صحابہ کے بعد کی جنریشن تھی نا وہ تابعی ہوتے ہیں. تو جسٹ ٹو میک اے ڈفرنس، آپ دعا تو سب کے لیے کر سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ تو سب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں آسانی سے یہ پتا چل جاتا ہے. جیسے ابو ہریرہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ، وہ کیا تھے؟ صحابی تھے. ابو عبداللہ الجدلی کیا ہیں؟ رحمہ اللہ کی یہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں سألتو، میں نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کے بارے میں، خلق کے بارے میں، عادات کے بارے میں. فقالت، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لم یکن فاحشن، آپ تان کرنے والے نہیں تھے. تان و تشنی کا مطلب ہوتا ہے ٹیز کرنے والے، تانا دینے والے. جیسے تانا دیتے نا، آپ تو بہت ہی بڑے انسان ہو نا، سارے کام تو آپ ہی کرتے ہو، ٹیڑھی بات جو نہیں ہوتی،
جو ٹیڑھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ تیر کی طرح دل پہ جا کے لگتی ہے. جیسے کسی محفل میں sarcastic. سارکاسٹک، ہاں سارکاسٹک ہو کے جب کوئی بات کرتا ہے. جیسے کسی محفل میں ہم تھے اور دو عورتوں کا آپس میں ٹسل تھا، یعنی بیچ بیچ کا، جیسے کولڈ وار نہیں ہوتی. تو ایک عورت نے کہا یہ میں نے پکایا ہے، اور اس نے زور دے کے ایسا کہا کہ دوسری کو پتا چلے کہ بھئی یہ میں نے پکایا. تو دوسری نے بھی آگے سے کہا میں تو ضرور ہی یہ کھاؤں گی. اور دونوں کی باتیں یقین کریں بالکل ٹیڑھی تھی، سیدھی بات نہیں تھی. دونوں کے انداز میں سے یہ پتا چل رہا تھا کہ اٹس ناٹ اے اسٹریٹ فارورڈ تھنگ، اٹ واز ناٹ اے سنسیئر جملہ. کہ ایک کہہ رہی ہے کہ زور دے کے میں نے پکایا ہے، کھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو اللہ کرے کہ آپ کو مزہ آئے. یہ بات سیدھی ہے. اور دوسری کہے میں ضرور کھاؤں گی کہ آپ نے اتنے پیارے طریقے سے بنایا اور آپ نے اتنی محنت کی ہے، میں ضرور کھاؤں گی. لوگوں کی باتوں کے اندر جو ہے نا وہ پتا چل جاتا ہے کہ کب وہ تانا مار رہے ہیں. اور ٹیڑھی چیز کا رزلٹ کبھی بھی سیدھا نہیں نکلتا. یہ ایک بہت ہی گندی عادت ہے. اور یقین کریں کہ میں نے کچھ ایسی باتیں سنی. I really felt bad for a very long time. I said, why? کیوں بندہ کسی کی، چلے اگر کوئی پورا دن اداس نہیں رہے گا تو کچھ گھنٹے تو اداس ہی رہے گا اس بات کی وجہ سے جو تانے کی صورت میں کسی نے کسی کو کہی ہے. انہوں نے کسی نے دوسرے سے کہا کہ کسی فنکشن کے اوپر کہ آپ تو جو نا آپ تو صحیح بندے ہو نا کہ بن بلائے بھی آ جاتے. تو just like what is going on, what is this, like سبحان اللہ. کہ اگر کوئی فنکشن میں آ ہی گیا ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں، کوئی اچھی بات کریں. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں. یہ سیدھی بات ہے نا. اور اگر تانا مارا اور ٹیڑھی بات کہی تو اس ٹیڑھی بات سے دوسرے بندے کا تو دن روح ہی ہو گیا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانا نہیں دیتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کو بہت ٹیز کیا کرتے تھے. یہودی تھے، منافقین تھے، کتنے ان کے ساتھ ایسی کام کر جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ایسی بات کہی جا سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو پتا چلتا انڈائریکٹ بات نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. ولا متفحشن، اور نہ فحش کام کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فحش عمل میں بھی فحش کا مطلب ہوتا ہے کوئی obvious وہ کیا کہتے ہیں انڈیسنسی، انڈیسنٹ کام. تو کوئی انڈیسنٹ کام بھی ہو سکتا ہے، انڈیسنٹ بات بھی ہو سکتی ہے، انڈیسنٹ جیسچر بھی ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز پائی جائے جو دوسرے کو ڈسٹرب کر دے. ٹھیک ہے نا. اب فحش بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تانا بھی ایک فحش ہی بات ہے. یا کبھی کوئی بھی کسی ایسے کام کے لفظوں میں کہہ دینا جو نہ کہے انسان تو اچھی بات ہے. You don't have to be blunt about everything. ابھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کے بیچ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میاں بیوی کے تعلق کے لیے بھی اتنا ڈھکا چھپا ورڈ یوز کرتے ہیں، مباشرت یا اس طرح کی چیز. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے حیا والے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بلنٹلی کسی چیز کو اس کا ایسا نام نہیں لیتے جس کی وجہ سے دوسرا شرمندہ ہو جائے. عورتوں کے معاملے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے حیا کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایک دم شرم آ جائے عورت کو، اس کا معاملہ بھی ڈھکا چھپا رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی فحش کام نہیں تھا کوئی بھی. ولا سخابن، اور نہ وہ چیخنے والے تھے. وہ ورڈ سنا میں نا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آتا ہے نا صورت میں، صاخہ کے چیخ.
چیخ کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ چیخ والا وقت آ جائے گا کہ ایک چیخ پڑے گی اور سارے مر جائیں گے، قیامت کے دن کے لیے یوز ہوا ہے. تو ولا سخابن، اور نہ چیخنے والے تھے، فی الاسواقی بازاروں میں، اپنے آپ کو یا اپنے دین کو یا نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے زور زور سے چیخو پکار کرنے والے نہیں تھے. یعنی ہم کسی چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چیخ پکار کر کے کچھ کام کریں گے تو وہ لوگوں کو پتا چل جائے گا، اور لوگوں ابھی تو جیسے پاکستان کے بیچ میں مسجدوں کے سپیکرز کو اس طرح آرام سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یعنی آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے کہ مسجد کا سپیکر اذان کے لیے ہے، اذان کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے تسبیح کرنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، وہ آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ اس کو خاموشی سے ادا کریں. عید میلاد النبی آ جاتا ہے تو پھر یہ تو سمجھنا ہی نہیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، اونچی آواز سے وہ ڈرتے ہیں بچے، کچھ نہیں، اتنے اونچے اونچے سپیکرز کے اوپر زور زور سے باتیں. یہ ہم کینیڈا والے تو نہیں سمجھ سکتے. میں تو پاکستان گئی تھی تو میں نے کہا ہماری تو مسجدوں کو اذان کی آواز کی اجازت مل جائے تو ہم لاکھ شکر کرتے ہیں. کوپر ماسک میں جب انہوں نے اذان دی اور شام کی اذان ہم نے باہر سنی تو اتنا دل کو سکون ملا. لیکن بس اذان، یہ چیخو پکار کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے چیزیں، اور آپ دین کے نام پر لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے. کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ مسجدوں کے سپیکرز کے اوپر جو مرضی آپ بولیں اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو شرم نہیں آتی، یہ مسجد ہے اور یہ نو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اذان دی اور ختم. اور اسی طرح بازاروں کے بیچ میں بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ یہ حق بنتا تھا کہ وہ چیخ پکار کر کے بتاتے لوگوں کو کہ میں دین اسلام لے کر آیا ہوں. اگر اس موسٹ نوبل کاز کے لیے چیخو پکار نہیں کی جا رہی تو پھر باقی چیزوں کے لیے چیخو پکار کا کہاں سے جواز مل جاتا ہے نا. تو the thing is that we don't have the real understanding. ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کس قدر پیارا تھا کہ اس پر اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں بہت سکون آ جائے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے؟ وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اور بدلہ نہیں دیتے تھے برائی کا برائی کے ساتھ. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برابری کا سلوک نہیں کرتے تھے. برائی اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے اس کو کہہ دیا تو میرا حق ہے، یہ تو نہیں کہتے تھے. یہودی کیا کیا نہیں کہہ دیتے تھے پیچھے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. ڈرتے نہیں تھے، نہ ڈر ڈھیٹ، پیچھے بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ نہیں دیتے تھے کہ تم بھی ویسے ہی ہو، تمہارا بھی پتا ہے مجھے، تم خود ہوگے یہ. حضرت عائشہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا السلام علیکم، نعوذ باللہ کہ آپ کے اوپر تباہی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تمہارے پہ بھی. اور حضرت عائشہ نے کہا تمہارے پہ بربادی ہو، تم برباد ہو، تم مرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ رک جاؤ، رک جاؤ. یعنی جو انہوں نے بولا ہے ہم اس کو نہیں بولیں گے، بس وعلیکم ہی ٹھیک ہے. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم دین کی بات پڑھ رہے ہوں، قرآن یا حدیث پڑھ رہے ہوں، تو فوراً اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں کے بارے میں، اپنی نندوں کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں، اپنے جیٹھ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع. موسٹلی ہمیں اپنا سسرال یاد آ جاتا ہے جب کوئی بری بات ہوتی ہے کہ او ہو جی وہ تو یہ کرتے ہیں. اپنا میکا بھی نہیں یاد آتا اور اپنا آپ بھی نہیں یاد آتا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ we need to think about ourselves. That's it. وہ
اس کا ہے نا اصول فرسٹ ایڈ کا, فرسٹ سیو یور سیلف اینڈ دین ادر. سو وی تھنک اباؤٹ آور سیلفس کہ کیا ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں یا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. پہلا چیز ہوتی ہے اگر کسی نے برائی کی خاموش ہو جائیں. پہلا درجہ یہ ہے, ٹرین یور سیلف ٹو بی سائلنٹ when somebody is doing bad or saying bad. Then the second thing is کہ اس کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوشش کریں. لیکن یہ سٹیج تب آئے گی جب پہلے خاموشی کی عادت پڑے گی. ولیکن کرتے کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعفو و یصفحو, آپ معاف کر دیتے تھے, آپ درگزر کرتے تھے, پارڈن کرتے تھے, وَيَصْفَحُ, اور forgive کرتے تھے, معاف کر دیتے تھے. سبحان اللہ. آپ اگنور کر دیتے تھے اور معاف کر دیتے تھے. اور اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہوں جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا. اللہ کرے کہ ہم ویسے بن جائیں. اب یہ جو لاسٹ چیز ہے نا ہماری لاسٹ حدیث, وہ بہت مزے کی ہے کیونکہ اس پہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عفو کے بارے میں اور مطلب بھی سمجھیں گے کہ عفو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. عن معاذ بن رفاعہ اخبر عن ابیہ, معاذ بن رفاعہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, قال, انہوں نے کہا کہ قام ابو بکر الصدیق علی المنبر, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے, ثم بکا, پھر روئے. رونے والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں. We can't see the hadith. رمشا نے شیئر نہیں کیا شاید. ہاں رمشا جی ڈال دو. تو ثم بکا, پھر روئے. اب ایک آدمی روئے نا, ایک عورت روئے تو سمجھ آتی ہے, اور اگر کوئی آدمی روئے نا تو وہ بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کے ساتھ روتے تھے. جب آپ ان کو جہاد میں دیکھیں گے یا باقی معاملات میں دیکھیں گے تو وہ بہت فرم ہوتے تھے, بہت فرم ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی آ جاتی تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہہ رہی ہیں. ثم بکا, پھر روئے. فقال, پھر فرمایا, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عام الاولی, پہلے سال یعنی ہجرت کے پہلے سال, علی المنبری, منبر کے اوپر, ثم بکا, پھر روئے. اب یہ اس رونے کو یاد کر کے ان کو بھی رونا آ رہا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کس بات پر رو رہے ہو, کہ مجھے بتا دو کہ میں اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا, کہ اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تو میں رونے والی شکل ضرور بناؤں گا, مجھے رونا چاہیے. کس بات پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا. تو ان لوگوں کو ان باتوں پہ رونا آتا تھا. حضرت عمر کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن عمر, وہ ہر حدیث ویسے ہی بیان کرتے تھے جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ہوتی تھی, اس طرح بیان کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال he stood on the member and he cried. فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی اللہ, سوال کرو اللہ سے. سل کا مطلب کیا ہوتا ہے, سوال کرو, ٹھیک ہے نا. تو سلو جمع کا صیغہ ہے, اٹس اے پلورل. all of you ask اللہ سبحانہ وتعالی العفو, معافی کے لیے, عفو چاہو, والعافیت, اور عافیہ مانگو. فإن, پس بے شک, احدن, کوئی ایک, لم یعطا, نہیں وہ دیا جاتا, بعد الیقینی, یقین کے بعد, خیرن, کوئی خیر, من العافیہ, عافیہ سے بڑھ کر. کہ جب کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر یقین کر لیتا ہے, دین اسلام پر یقین کر لیتا ہے, تو اس کے بعد عافیت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں, آپ یہ سوچیں نا کہ جب آپ کے لیلۃ القدر آتا ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا دعا مانگوں, تو یہ نہیں کہا یہ مانگو اللہم انی اسألک لذۃ النظر, اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے, اللہ مجھے جنت چاہیے, اللہ مجھے,
کچھ نہیں. کیا کہا؟ یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ نے عافیت مانگی، عفو مانگا اللہ تعالیٰ سے. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ عافیت کیا کرتی ہے، کیا چیز ہے عافیت؟ تو عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دولت، آپ کی صحت، آپ کے بچے، آپ کی محبت، آپ کا رسپیکٹ، آپ کے زوج، آپ کی جابز، آپ کی کامیابی، سب چیزوں کی حفاظت ہو جائے. اللہ ایسا معاف کرے کہ ان سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرے اللہ تعالیٰ اور ان میں برکت ڈالے. عافیت کا مطلب یہ ہے. دیکھیں کہ عف جو ہے نا عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے. اٹ از مبالغے کو اگر ٹرانسلیٹ کریں گے نا انگلش میں تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سینڈ دا سیم میسج. ایگزیجریشن. عربی میں مبالغے کا مطلب ہوتا ہے بات کو اتنی کلیرٹی کے ساتھ کرنا کہ بات کمپلیٹلی دوسرے تک پہنچ جائے. مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ کہتے ہیں نا. اس کے بعد کہ ہمارے اوپر نہیں تھا بس پورا پورا پہنچا دینا. مبلغ وہ ہوتا ہے جو بات کو پورا پورا کمپلیٹلی اس کو کنوے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مبالغے کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی فل میننگ کو کنوے کرنا. It's superlative. It's like the most extreme version of that word. Superlative. Yes. تو یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عف ایک میننگ ہے اس کا مٹانا، ٹو اریز. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی العفو ہے، وہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ہوں ہی نہ. ون میننگ. عفو کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا. یعنی اللہ لکس ایٹ دا گناہ، دا سن، لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کوشچن اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. گناہ کو دیکھنا لیکن اس پر سوال نہ کرنا. تھرڈ میننگ ہے سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا. somebody deserves punishment, there is a consequence, but Allah subhanahu wa ta'ala saves him from that consequence. یعنی وہ شخص جو اپنی غلطی اور قصور کی بنا پر سزا کا مستحق تھا، اللہ نے اسے عفو کا معاملہ کیا، درگزر کا معاملہ کیا اور اس کو سزا نہ دی. پھر what is the other meaning؟ آسانی پیدا کرنا. مثلاً جب انسان وضو کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو تھا. زیادہ چیز کو بھی عفو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب زیادہ کوئی چیز ہو نا تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چیز وہ خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی زیادہ ہے. تو عفو کا مطلب یہ ہے کہ زائد چیز دینا. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے العفو، معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا. دیر از اے بک، اٹس نیم از اللہ تیرے نام تیری پہچان، اور اس کی تالیف اور ترتیب ساجدہ ناہید اور بشرا تسنیم نے کی ہوئی ہے. اٹس سچ اے بیوٹیفل بک ان اردو. I really enjoy reading it. وہ بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عفو کو 4 مرتبہ غفور کے ساتھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا. اللہ تعالیٰ ڈھانپتے بھی ہیں، کور اپ بھی کرتے ہیں اور ٹوٹلی اریز بھی کرتے ہیں گناہوں کو ہماری بک آف ڈیڈ سے. اچھا، آپ کو اصل عفو کا مطلب تب سمجھ آئے گا. ایک واقعہ ہے کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا غار ثور میں کھانا لایا کرتی تھی. She used to take the food for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ when they were migrating from Makkah to Medina and they were hiding in غار ثور, right? تو سیدنا ابو بکر نے اپنے غلام کو یہ ہدایت کی کہ اسما کے قدموں کے نشانوں پر تم اپنی بکریوں کے ہرڈ کو لے کر جاؤ، اور مقصد یہ تھا کہ اسما کے نشان مٹ جائیں
اور کفار کو کسی قسم کی نشان نہ ملے. تو وہ جملہ پتہ کیا بولتے تھے؟ فَأَمَرَ غُلَامَهُ أَن يَعْفُوَ أَثَارَ أَسْمَاء بنت ابی بکر. پھر حکم دیا انہوں نے اپنے غلام کو ان یعفوا کہ نشان مٹا دے، آثار جو تھے وہ مٹا دے اسماء بنت ابو بکر کے. اس طرح بکریوں اوپر چلائیں کہ وہ جو اسماء کے پیروں کے نشان تھے وہ مٹی جائیں. تو عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو ہے، وہ گناہ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. اور پھر عفو میں ایک مزے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں نا تو پھر ثم یرضا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتے ہیں. ایک ہے نا کسی کو آپ نے معاف کیا ہے لیکن آپ کو بری بہت لگی ہے اس کی بات، اور آپ کو اس کی بری بات یاد رہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک کیا کرتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، پھر راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ثم یعطی، پھر عطا کرتے ہیں، یعنی کوئی بلیسنگ دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ عفو اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرے کہ ہمیں معاف ہی کر دیں. تو جب بھی مانگے نا دعا تو یہ ضرور مانگے. آپ کو صبح شام کی دعاؤں میں پتہ ہے نا یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. تو یہ دعا ضرور مانگا کرے. اور اللہم انا نسألک العافیہ. اب اگر آپ نے عافیہ مانگ لی نا تو آپ نے اپنے دماغ میں کیا سوچنا ہے کہ آپ کس کس چیز میں عافیت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی صحت میں، اپنی دولت میں، اپنے بچوں میں، اپنے مال میں، اپنی محبتوں میں، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھے عطا کر ان سب چیزوں میں برکت. جاری بیٹا ایک سیکنڈ. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو یہ مانگ. کین یو پلیز شیئر دیٹ عافیہ دعا ود آف کورس انشاءاللہ. اچھا، جب مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو عافیہ مانگیں اور عفو مانگیں اللہ تعالیٰ سے. بہترین دعا ہے. اللہم انی اسألک نہیں، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا انت، کیا دعا ہے، اللہم انکا انت تحب اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي نو وأهلي. رات کی Yeah, it's in the evening morning as God. اللهم إنك عفو إنك عفو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگا کرے. تو جب عفو اللہ تعالیٰ کرے گا نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو مینشن ہی نہیں کریں گے، کیونکہ جب غفور کی بات آتی ہے نا تو یو ناٹ شیور، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ڈھانک دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اگر عفو مانگتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو مٹا ہی دے گا. تو مٹانا مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ تو العفو ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو گناہوں کو مٹا ہی دینے والے ہیں. تو اٹ از بیٹر، دس از اے بیٹر آپشن کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو وہ چیز دکھائے بھی نہ، ایسے ہمارے بک آف ڈیڈ سے مٹا دے کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نہ. جو سفیان الثوری تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہوتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے عفو کے بارے میں پوچھوں گا، اس لیے کہ میں اس کے عفو کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں پاتا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت نہ دی، معاف نہ کیا، مٹایا نہ میرے گناہوں کو، تو مجھے اپنی نجات کی کوئی صورت نہیں نظر آتی. یہ میری پیاری بہنوں تب انسان ڈرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے جب اس کو اپنے گناہ بڑے لگتے ہیں، جب وہ گناہوں کو ہلکا نہیں لیتا، جب وہ یہ نہیں کہتا کہ سارے کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. جب بہت کوئی ڈرتا ہے نا تو قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہے. ہم نے بھی ہماری نظریں نہ ٹکی ہونی چاہیے ہماری قیامت کے اوپر.
اور یہ کہ اس دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بہت ساری گناہوں سے تو بخشش ہی کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہے. ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے، اریز کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے اذکار ہمیں یہ بتائے ہوئے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے وہ نہیں ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دنیا میں اریز کرتا رہتا ہے. اگر ان سب کے اوپر پکڑ ہو جائے نا، اگر ہم ایک دن کا بھی حساب خود رکھیں نا اپنا، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے. اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو I can't forgive myself for be doing this, like this was too much, why did I do that, or you keep on thinking and it bothers you کہ جب میں نے اس سے توبہ کی ہوئی تھی یہ مجھ سے ہوا کیسے, and I've done it multiple times. آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سک رہے ہوتے ہو نا, ہوتا نا ایسی چیزیں. تو دن میں واقعی ہم کافی سارے کام ایسے کر لیتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ معاف ہوں, لیکن پھر ہم نے دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاں ہم گناہ گار ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم اس قابل ہیں کہ یہ اس چیز پہ پوچھ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ العفو ہیں, آپ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے, آپ کو گناہوں کو اریز کرنا اچھا لگتا ہے, آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ کیا تھا, بچڑے کی پوجا کر لی تھی, even though after seeing so many open obvious miracles in front of their eyes, having the prophet within themselves, getting the wahi time to time, guidance and so many blessings, اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے تم کو بخش دیا, اس کو اریز کر دیا, اگنور کر دیا, so that you can move on. اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو انسان مارا جائے بڑے برے طریقے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور کن کن چیزوں کے اوپر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. حضرت عثمان کے اوپر لوگ تان کرتے تھے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریلے میں تھے, جو ریلا احد کے دن جب ہابٹ پڑی تھی, پیچھے سے حملہ کر دیا تھا تو سب لوگ بھاگے تھے, تو حضرت عثمان اس ریلے میں تھے جس میں وہ سب جس جگہ پہ بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, تو لوگ ان کو تان کرتے تھے. تو حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اور تحقیق یعنی وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا احد کا, اور پھر کیا کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور تحقیق کنفرمڈ بات کیا ہے کہ ہم نے بخش دیا تم کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ تو بہت فضل والا ہے مومنوں کے اوپر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو اریز کر سکتے ہیں جبکہ آپ معافی کے طلبگار ہوں, سنسیئرلی توبہ کریں اور نیکیوں پر جم جائیں. یعنی اٹ از امیزنگ کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہے نا تو کون ہے جو اللہ کو روکے گا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوریجنلی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ ہماری غلطیوں کو کبھی کبھی دنیا میں کوئی سوئی چبھ جانا, کوئی چیز کا گم جانا,
کوئی بیماری آ جانا، کوئی رنج آ جانا، کوئی آزمائش آ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بک آف ڈیڈ سے بہت ساری چیزوں کو اریز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کسی اور طریقے سے اریز نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. ہمیں تو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایت کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا. لکھتی ہیں جب مومن اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری بھاری نیکیاں درج پائے گا، وہ تعجب سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اسے بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ کی گئیں، تاکہ تمہیں ان کی بدولت اس مشکل وقت میں فائدہ ہو. یعنی دنیا میں اگر تمہیں مل جاتی تو تم ان کی قدر بھی نہ کرتے. دعائیں تم نے مانگی تھی لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں تھی دنیا میں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن. اب آپ دیکھیں دنیا میں دعا نہیں قبول ہوتی جب ہماری کوئی، تو ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں قبول ہو رہی. اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں اگر وہ چیز ہمیں ملتی ہے تو وہ اتنا بڑا فائدہ نہیں دے گی جتنا قیامت کے دن اس نے فائدہ ہم کو دینا ہے. اگر مومن کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، تو ڈھونڈنے میں جو آپ تکلیف اٹھاتے ہیں نا، وہ بھی اس اجر کا سبب بن جاتی ہے، وہ بھی کفارہ بن جاتی ہے. جو اب تو کبھی بھی جب چیزیں ڈھونڈ رہے ہوا کریں نا، چڑچڑے نہ ہو جایا کریں، شکر ادا کیا کریں الحمدللہ. اور جب جیسے آپ الحمدللہ کہیں گے چیز بھی مل جائے گی اور اس تکلیف کو جو آپ نے اٹھائی اس کا بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ کی گئی تھیں تاکہ تمہیں ان کی بدولت اس مشکل وقت میں فائدہ ہو. اس وقت مومن اللہ کی اس عنایت کو دیکھ کر کہے گا کاش میری ساری دعاؤں کا بدل یہی مقام ہوتا. اٹس اوکے، جزاکم اللہ خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ آپ دنیا میں جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے آپ کے عفو کی وجہ سے وہ ہے، آپ کی معاف کرنے، درگزر کرنے کی ایٹریبیوٹ کی وجہ سے ہے. اور میری لمیٹڈ نظر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، میری لمیٹڈ عقل اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، اللہ کے وزڈم کو نہیں سمجھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی چیزیں آخرت کے لیے میرے لیے اکٹھا کر رہا ہے، کون کون سے دنیا کے فائدے مجھے بعد میں ملیں گے ان کے لیے مجھے تیار کر رہا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میری عقل لمیٹڈ ہے، میرا حوصلہ لمیٹڈ ہے. اور لیکن آپ کا وزڈم بہت واسٹ ہے، میں اس کو نہیں پا سکتی. بس میرے دل کو یہ یقین دے دیں اللہ تعالیٰ کہ جو بھی آپ میرے ساتھ کریں گے وہ بہترین معاملہ ہوگا، بہترین معاملہ ہوگا. آپ نے جو کیا ہے وہ حق ہے، اللہ آپ نے جو کیا ہے وہ حق ہے. میری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی. تو جب آپ اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین کریں گی نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے عافیت ہی کا معاملہ کرے گا. اور ہم اس دعا کو تو آپ پکڑ ہی لیں گے نا، اللہم انا نسألک العافیۃ، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے. ایک سیکنڈ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا. وہ بے قرار ہو کر دوڑتی پھرتی اور جہاں کوئی بچہ چھوٹا دیکھتی، بیبی انفینٹ دیکھتی، اسے اپنے سینے سے لپٹا لیتی اور اس کو فیڈ کرانے کی کوشش کرتی. She was so desperate for her own child کہ ہر بچہ اس کو اپنا بچہ لگتا اور وہ اس کو اٹھا کر تو اپنے سینے سے لگا لیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس عورت کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اسے آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے جواب دیا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. وہ ہم سے ماں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. یہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کا مطلب ہے ایکسٹریم میں محبت کرتا ہے. ہم اس کی بیسٹ کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے، شرف دی ہے، ہم سے محبت کی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو وہ کوئی
اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ کر رہا ہو، نعوذ باللہ، نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کو شو کرتی ہے. بس ہم نے وہ اینک دل کو لگانی ہے جس کی وجہ سے ہمیں حقیقت نظر آ جائے. اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دی جیسا کہ وہ ہے. کوئی مشکل پریشانی آ جائے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے گمان بہترین ہو، میرا رب حق ہے اور سچ ہے، ہاں میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی کی ہو، اللہ مجھے اس مشکل کے بدلے میں بہترین اجر دے گا، میرے بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی. جب ہم یہ چیزیں سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہوں میں سے کر دے گا. اوپر نیچے ہو جائیں گے نا اس دن لوگوں کے سٹیٹس. جو اس دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آپ دیکھیں کہ کفر کے اوپر جو اتنی دولتوں والے مر جاتے ہیں، ان کا اس دن کیا ہوگا کہ عالیہ جو ہوگا وہ سافلہ ہو جائے گا، جو بہت اونچے تھے وہ بہت نیچے چلے جائیں گے، اور جو غریب مسکین کلمہ گو ہوگا وہ اس دن بادشاہوں جیسا ہو جائے گا. بس ہماری دل کی آنکھ ویسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے اوپر پکا یقین رکھیں اور اس سے عافیہ مانگیں، تاکہ ہمارے ایمان کی عافیت ہو، ہماری نعمتوں کی عافیت ہو، اور ہم اس دنیا سے عافیت کے ساتھ جائیں کہ ہماری سب چیزیں، ہمارا دل قلب سلیم ہو، عافیت کے ساتھ ہم اس دل کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر. میرا آنٹی آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو سب سے پوچھ لیتے ہیں اگر کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو. جی جی بالکل بالکل پوچھیے جی. Does anybody want to share anything? کوئی ریفلیکشن نہیں. چلیں معاف کرنا تو سیکھ جائے نا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی ایکسپیکٹ کر سکیں. یہ بات تھی اصل میں ہمارے اس کی مین جو ٹاپک تھا ہمارا یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. اسپیشلی پلیز جن کے بچے ہیں پلیز اپنا ہاتھ کھولا رکھیں بچوں کے اوپر اور معافی کا معاملہ کریں، اور چاہے وہ 10 دفعہ بھی ایک غلطی کریں نا، معاف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بھی معاف کرے گا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر فار جوائننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.